من يوم العبادة إلى الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوايا كل هم وغم سيندري وعليهم الصلوات الله. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. سارے کہو آمین. اس دربار دیوتا سے کوئی خالی نہ نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. امام حسین درشنوں کے پر سلام کریں. جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان ممکن تاکہ ہمیں قیامت آتا. مالک بھائی تیروں کے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں کی اس نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. بادشاہ حسین کی عزاداری کا یہ مرکز تاکہ ہمیں قیامت سلام کرے. حسین بادشاہ مجھ سے پہلے پڑھنے والوں کی زندگی دراز فرمائے. میری نوکری قبول فرمائے. ان عزاداروں کی نوکری قبول ہو. میرے بعد انہیں خطاب فرمانا ہے. بادشاہ کے دربار میں سب کی نوکری قبول ہو. مالک مجھے دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھیں. بہت ضروری دعا ہے. ہر بندے سے دستبستہ گزارش ہے. آمین کہو گے. پالنے والے ہم گنہگاروں کو ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات سارے پڑھو گے. نعرہ تکبیر مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری. سامعین محترم بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک عرصے بعد تشریف رکھیے جناب, تشریف رکھیے. 23 سفر کی اس مجلس میں جو میں گزشتہ 6-7 سال سے نوکری دے رہا ہوں, میں اپنی مرضی کی کوئی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. میں آج جس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس سے معافی مانگ کے, یہ مجھے عدالت نہیں ہے کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سنیں گے ابھی, لیکن میرا دل بڑا ہے ایک نظم پڑھنے پہ. مجھ سے پہلے بہت خوبصورت کلام آپ کو بھائی سوئے سنا رہے تھے. مالک انہیں سلامت رکھے اور بہت خوب پڑھتے ہیں. کراچی میں سرکاروں نے آباد رکھی. مولانا کی نوکری قبول فرمائے. بھائی بچوں میں بھائی ظفر موجود ہیں. میں ان سب کی موجودگی میں 4 حصے صرف کامل حکم میں پڑھتا ہوں تاکہ وہ مومن ناراض نہ ہو جائے. جس نے مجھے واسطہ دیا ہے اس کے بعد معافی چاہوں گا سب دوستوں سے جن کی فرمائشیں ہیں اپنی مرضی کی بات. صلوات سارے پڑھو. دیکھا مسجد نبوی میں حسنین کے نانا نے اسے جسے دیکھنا سوا. تم سلامت, بڑی مہربانی. جسے جس لفظ کے معنی نہ آئیں گے میری طرف سے اجازت ہے مجھ سے پوچھے. مگر میں آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو, میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہو وہ بولے گا. ٹھیک ہے, کھری بات. جتنی دیر بیٹھا بہت بڑی بات نہیں. آپ کہو گے میں 10 منٹ بعد چھوڑ دوں گا, میرا گھر ہے, میں چھوٹا بھائی بن کے نوکر بن کے آتا ہوں. داخلی والی بات نہیں ہے. دیکھا اسے مسجد میں حسنین کے نانا میرے سے دیکھنا سوال تھا. پھر فرمایا یاری انتا یاسوف الدین, الف الدین کا یاسوف. شعر کہنے والے شعر سننے والے لوگ بچے ہوئے ہیں. علماء تشریف فرمائے ہیں میرے آج کی اس مجلس میں بھی. پوچھیے علماء سے یاسوف کسے کہتے ہیں. عربی گرامر میں شہد کی مکھیوں کی سردار کو یاسوف. بولو کچھ نہیں ہوتا, نہ کوئی گرمی ہے نہ کوئی ماحول میں ایسی بات ہے جس کی تم نہ بول سکو. اور علامہ میوسی نے کم سے کم 110 رسائل لکھے ہیں بہار میں یاسوف. کیا کیا کمال اللہ نے دکھائے یاسوف. ٹھیک ہے, یاسوف کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یاسوف گلشن میں نہیں جاتا. میں تمہارے مزاج کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں, ایسے بنا کرو. یاسوف گلستان میں نہیں جاتا, باغ میں نہیں جاتا, گلشن میں نہیں جاتا, رس نہیں چوستا, پھل تک نہیں جاتا. اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں اس پہ اس مجمع میں جو بندہ اردو سن لیتا ہے اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا. یاسوف رزق لینے نہیں جاتا,
لفظ کہہ رہا ہوں، یہ سارے دعا دیں گے، آپ سے ڈھیر ساری دعا چاہتا ہوں، آپ کے مزاج کا لفظ کہہ رہا ہوں، سیکھا ہے آپ سے بہت کچھ میں نے، یہ بس والے ممبر کہہ رہا ہوں، یعقوب رزق لینے نہیں جاتا، دینے نجف سے آ جاتا ہے۔ اچھا بھرے پنڈال میں جسے یقین ہے ہاتھ علی کا بھی اگر بلند کر کے ہائے علی، تھوڑا سا جاگو، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ، بعد میں اپنی مرضی کی قیمت آئے گا، ہوائیں آپ کی یعقوب نہیں جاتا، دینے سوئل بھائی تفر بھائی توجہ نجف سے آ جاتا ہے۔ اچھا جب زیادہ نہیں کرتا کیا ہے؟ وہ جو شہد کا سکتا ہے اس کے گھومتا ہے، طواف کرتا ہے، شہد کی جو مکھی گلشن سے رس چوس کے آتی ہے، یہ اس رس کو شہد میں ملانے سے پہلے چیک کرتا ہے، 3 باتوں کا خیال کرتا ہے۔ اگر آپ کے مزاج کا لفظ ہے، آپ کے مزاج کا لفظ ہے، 3 باتوں کا خیال کرتا ہے، اس رس میں نجاست نہ ہو، غلاظت نہ ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ شہد میں شفا ہے، شہد حلال ہے، یعقوب ان تینوں کو قریب آنے نہیں دیتا۔ مرضی ہے تمہاری، نہ جبر نہیں، جب تک دل نہ مانے میں اس نعرے کا قائل نہیں۔ یار قانون یہی ہے، جادو ہے وہ جو سر چڑھ کے بولے، تم اپنے آپ کو منع کرو نہیں بولنا، اپنے آپ کو بولنے میں مجبور ہو جاؤ، دل بولے تو بولنا ورنہ نہ بولنا۔ یعقوب کیا کرتا ہے؟ چیک کرتا ہے اس رس کو، اس میں غلاظت نہ ہو، نجاست نہ ہو، حرام نہ ہو، اچھا غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام ہے اور۔ یہ دیکھیں ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں، یہ زمین پہ گر گئی، مٹی میں مل گئی، یہ غلیظ ہو گئی، نجس نہیں، بہتے ہوئے گندے پانی میں گر گئی، نجس ہو گئی، حرام نہیں ہوئی۔ غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے، غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے، جس مرد نے سر ہلایا نا میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا، یا منہ سے بولنا یا نہ بولنا، غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے۔ مولوی کہتا 4 ایک جیسے ہیں، یہاں 3 ایک جیسے نہیں۔ آپ کی سلامتی میری زندگی۔ اچھا تو میرا ساتھ دیا کرو، میں تمہارے وقت ان سے تو دعائیں لینی ہے، تمہیں سمجھانے آتا ہوں۔ مولوی کہتے ہیں 4 ایک جیسے ہیں یا 3 ایک جیسے ہیں، بس یہ موضوع نہیں میرا۔ ہاں نجاست غلاظت حرام نہ آنے دے یعقوب۔ اب محمد نے کیا کہا؟ یا علیو انت یعقوب الدین، علی تو دین کا یعقوب ہے۔ جس بندے کے دل میں علی دھڑکتا ہے وہ نہ بولے میں کلم یہاں توڑ کے رکھ جاؤں گا، یا علی تو دین کا یعقوب ہے۔ بس محمد کی نظر میں جو دین محمد میں نجاست غلاظت اور حرام نہ آنے دے اسے شریعت میں علی ہے۔ جو غلاظت نجاست اور حرام نہ آنے دے۔ اب تجھے کچھ پتہ لگا مولوی علی کو کیوں نہیں مانتا؟ کہ مولوی کا کمال نہیں، علی کی مرضی پہ ہے، علی حرام آنے نہیں دیتا۔ علی حرام
پڑھیے حیات الحیوان، پڑھیے کتابیں، صحابہ کا مجمع، سامنے رسول تشریف فرمائے بلا تشریف، شاید ایک مکھی صحابی کے کان کے قریب سے گزر گئی، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس مکھی کو بنائیے، آئے گی؟ اب دل کیا ہے مجھ سے ٹلے، یا رسول اللہ آپ اس مکھی کو بنائیں، یہ آئے گی؟ نبی نے کہا کیوں نہیں آئے گی، یہ کوئی انسان ہے؟ انسان کو بنا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ آپ اس مکھی کو بنائیں، آئے گی؟ نبی نے کہا کیوں نہیں آئے گی، یہ کوئی انسان؟ بناؤ آواز تو جی آپ کی آواز سنتی ہے؟ نبی نے کہا سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ اس کائنات میں واحد ذاکر ہے شاعر، جسے سننے کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کے لفظوں کا ہم سفر آ رہا ہے، وہ شاعر ظفر ہو، وہ شاعر سہیل ہو، وہ شاعر شوکت ہو، وہ کوئی بھی، شاعر کو سننے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب شاعر شاہراہ شفر پہ دوڑ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، تب ہی سنا جا سکتا ہے اسے، جو لفظ رہ گیا آپ اس منزل سے پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے نا، میرے لفظوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا آپ کو۔ نبی نے کہا سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، بلاؤ ذرا بلائے، نبی نے آواز دی، شاید کی مکھی، اب اپنی صفت کو مٹانے کے لیے یا رسول اللہ ایک تو باتیں پوچھنی تھی اس مکھی سے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے میں کہتا ہوں آپ اس سے پوچھنا، نہیں مجھے کیوں کہہ رہے ہو، تم اسی سے خود پوچھو۔ میں سے وہ سوال ہے تو آپ کو بتا دوں، آپ کو نبی نے کہا خود بولو کہ میں پوچھوں مکھی، میں کیسے پوچھوں، میں کیسے پوچھوں مکھی، میں وہی بات کیسے سنے گی؟ نبی نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں تو پوچھو، یہ تمہاری بات سنے گی، سمجھے گی، یہ بولے گی، تم اس کی بات سنو گے، سمجھو گے؟ ان کا ہے مکھی میری بات سمجھے گی، میں اس کی بات سمجھوں گا، سچی؟ محمد نے کہا ساری زندگی پوچھتے رہنا، ماننا نہیں۔ سلامت رہو، آپ سلامت رہو، ساری زندگی پوچھتے رہنا، تسلی کرتے رہنا، ماننا نہیں، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اب بڑی عجیب حالت ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے، میں غریب شاعر بھی، میں کیسے آپ کو یہ کیفیت سمجھاؤں؟ مکھی رسول کے ہاتھ پہ ہے بلا تشبیہ، آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ اپنی جگہ سے پوچھنے کا دل بھی ہے، محمد کا حکم بھی، اب کیا کریں؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا بہن مکھی، ڈر ہے نا کچھ کہہ ہی نہ دے، چلو ذرا احترام سے بات ہو رہی ہے، مکھی صاحبہ وہ ایک بہت ضروری بات پوچھنی تھی آپ سے، اس نے کہا پوچھو، ان کہ آپ اتنا سفر کرتی ہیں، کبھی اس گلشن، کبھی اس گلشن، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات، کبھی یہ گلستان، کبھی وہ گلستان، آپ تھکتی نہیں؟ اس نے کہا دوسری بات پوچھو، میری آنکھوں میں ہیں، جو بندہ مجھے نظر آ رہا ہے اسے سخی کے علم کی قسم دے رہا ہوں، اگر میرا جملہ اس قابل نہ ہو، ایک بندہ نہ بولے، اس قابل ہو تو مجمع میں ایک بندہ ایسا نہ ہو جو مجھے اس جملے کی قیمت ادا نہ کرے۔ اس نے کہا دوسری بات پوچھو، وہ کہا ہے آپ کو کیسے پتا ہم نے دو باتیں پوچھنی ہے، دوسری بات تو میرے دل میں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کام لے، میں محمد کے ہاتھ میں ہوں۔ دوسری بات تو دل میں، اپنے قاتل سے کام لے، میں محمد کے ہاتھ میں۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھول تو کڑوا نہیں ہوتا، ہم بھی بار بار میں جاتے ہیں، پھول شول کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ہاں باغات میں بہت شوق سے جایا کرتے ہیں، بلکہ باغ کا باغ ہی کھا جاتا ہے۔
گئے ہوں، بات کا بات کھا جاتے تھے چاہے کسی کا کیوں نہ ہو۔ آتے ہیں پھل پھول کھاتے ہیں، بھاسی صاحبہ یہ پھول تو بہت کڑوا ہوتا ہے، تو آپ اس کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس شہد میں ملا دیتی ہیں، تو وہ رس میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد میں مٹھاس کیوں ہوتا ہے؟ اتنا سفر کرتی ہیں تھکتی کیوں نہیں؟ شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے جب رس کڑوا ہے؟ آپ کڑوا رس چوستی ہیں۔ اس نے کہا عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے۔ یا علی تمہیں سلامت رکھے، علی کے نوکر حسین تمہیں آباد رکھے۔ عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے۔ میں 10 منٹ اور پڑھوں، 15 20 25 30 جتنا مجھے بھائیان کہیں گے پڑھوں گا میں اتنا آپ کے بعد ایسا نعرہ نہ لگانا۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں نعرے کی اہمیت نہیں کیا کرو، نعرہ جس معیار کا ہے اسی معیار پہ آ کے لگایا کرو، تھکے ہو تو نعرہ نہ لگاؤ۔ اس نے کہا عشق حیدر میری پرواز کی رانائی ہے، میں فضاؤں میں یہی ٹیک لیے پڑھتی ہوں، پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہے۔ میدان غدیر میں فرمایا من تم تو مولا ہو، فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا نہ علی مولا، یہ علی قطن یہ ترجمہ کرتی ہے، نہ دیواروں کو لکھا کرو، نہ پوسٹر میں لکھا کرو علی مولا، نہ فہذا علی مولا، یہ علی مولا۔ کسی اور کا نام علی رکھ کے اسے مولا نہیں بنا لینا، یہی علی۔ مشکل لگ رہی ہے تو مجھے کہہ دو، میں آسان کرتا ہوں ورنہ میرا ساتھ ہو۔ یہ بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی، یہ اسی حساب کی ایک بات ہے۔ اعلان کیا محمد نے، ہر کوئی علی کو ظاہراً تاج رسالت ملنے کی مبارک دے رہا ہے۔ کتنا بڑا اجتماع ہے عقیدے والوں کا، کسی نے بھی ظاہراً کی توجہ نہیں کی۔ ہاں، ہر کوئی علی کو ظاہراً تاج رسالت ملنے میں مبارکباد دے رہا ہے۔ اور یہ وہ میدان ہے، اگر آپ کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ تاریخ غدیر کا ہر لفظ تحریر کا واقعہ کہ آفتاب پورے شباب پر ہے، بلا کی گرمی ہے، لو کے جھکڑ ہے، ہر ذرہ میدان انگارے تندور کی طرح جوان ہے، پاؤں رکھنے سے پہلے اٹھانے کو دل کرتا ہے۔ گرمی ایسے ہے جیسے میدان محشر کے فرشتے زمین پہ آتشی گوز مار رہے ہیں، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ کسی میں رکنے کی سکت ہے، دور دور تک سائے کا سایہ نہیں اور ایک بے سایہ نہیں۔ چلے گئے اب میں کیا کروں، مجھے آتی نہیں سندھی ہیں، دور دور تک سائے کا سایہ نہیں، آج بھی صورت سے کہتا ہوں مجھے سکھا، دور دور تک سائے کا سایہ نہیں اور ایک بے سایہ نبی۔ سایہ رکھنے والوں سے فرما رہے رکو، ٹھہرو، اترو، بیٹھو، سنو، دیکھو، پھر سمجھو۔ ایک بے سایہ نبی سایہ رکھنے والوں سے فرما رہے رکو، ٹھہرو، اترو، بیٹھو، سنو، دیکھو، پھر سمجھو۔ ہم آج اس بے سایبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں، ہم ہر عارف کو ساقی کوثر کا تعارف کرا رہے ہیں۔ لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی، شاخ حیات کو بیٹھ کے اونگنے والے لوگ بیدار ہوئے، ہر نظر ناظر کائنات کی طرف اٹھی، کسی نے خوش ہو کر بسم اللہ کہا، کسی نے جل کے انا للہ کہا، کسی نے کہا عزت گئی، کسی نے کہا حکومت گئی، بہرحال حال عطا کا پردہ اٹھا، انما کا غلاف اترا اور لب ہے نبوت کے طاہر و اطہر ساگر سے ولایت علی کے رندوں نے مستوں نے شراب مودت کو پا لیا۔ ان الابرار یشربون من کاثر کان مزاجها کافورا کے میخانے میں وسقاهم ربهم شرابا طہورا کا دور چلا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى کا جامع مودت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ جیسے ممدوح انعام یافتہ سند یافتہ ساقی کے حق و چھل کا قد افلح المؤمنون کے حقداروں نے برز الایمان کلہ کے حقداروں نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی شراب ولایت کا لطف لیا۔ بزم ملائکہ میں، صف انبیاء میں، حوروں کی قطار میں، پردہ غفار میں، کوثر کے شباب میں، سلسبیل کے آب میں، جنت کے درختوں میں، درختوں کے پتوں میں، وسعت عرش میں، رفعت فرش میں، جنت کے دلان میں، اللہ کے قرآن میں، ہر ایک مسلمان میں، ہر صاحب ایمان میں، جملہ مسلمین میں، تمام حاضرین میں، سارے ناظرین میں، موجود سامعین میں، رسالت کے فرما برداروں میں، محمد عربی کے یاروں میں، صرف ایک نہیں چاروں میں من کن تو مولا ہو۔
علی علی مست کلندر علی علی پانچے مانچوئے دھن بھی دعا وہ پوری طاقت تھا نارو لے کارے تم سکھی ہو حسین تمہیں بہت مہربانی آپ جی آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں من کنت مولا فہذا علی اعلان کیا نبی نے ہر کوئی اپنی اپنی اوقات کے حساب سے علی کو مبارکباد میں برسر ممبر یہ کہہ رہا ہوں جو اب تک میں پڑھ گیا تھا میں یہ اس سے بڑا جملہ میرے حساب میں میری ذاتی ہر کوئی اپنی اپنی اوقات کے مطابق جس کی جیسی حیثیت تھی جیسا ضرب تھا جیسا شعور تھا جیسا مزاج تھا جیسا روایت تھا جیسا ضمیر تھا جیسا خمیر تھا جیسی جبلت تھی جیسی فطرت جسے علی جیسا رکھتا تھا ہر کوئی اپنی اپنی اوقات کے مطابق علی کو علی ہونے کی مبارک دے رہا تھا علی بننے کی نہیں علی بننے کی نہیں ہاں علی آ کے نہیں بنتا علی بن کے آتا ہے ہاں علی ہونے کی مبارکباد دے رہا تھا ہر بندہ علی کو مبارکباد دے رہا تھا بڑے مجمع میں ڈھیر سارے بندے نے کہا یا علی بہت مبارک ہو ڈھیر سارے بندہ بس یوں سمجھ رہا ہوں میں بس کہیں گیا ہوں ڈھیر سارا بندہ تھا ٹھیک ٹھاک ہاں کافی مطلب ہاں ہاں انسانی قد سے باہر شخصیت صاحب انسانیت سے باہر نہیں بس یہ ٹھیک ہے انسانیت ہاں تو وہ اٹھے اپنی جگہ سے تو کہا یا علی ڈھیر ساری مبارک تو اپنے وقت میں لگتا ہے کہا علی کون مبارک بس ادھر انہوں نے علی سے بات کی تو بھرے بھرنے میں سے ایک خوبصورت آدمی اس نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں نا جسے یہ بھول نہیں جانا بھائی میں ایک بات کرنے لگا مگر لوگوں نے توجہ کر لی تو میرا وعدہ اگلے سال کی 23 سفر تک یہ بات نہیں بھولنے کی اگر لوگوں نے توجہ فرما لی کہ شوکت نوکر ہے اور کیا کہنے آیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا بھول نہیں جانا ایک اور بندہ گئے وہ حسب عادت دوڑتے ہوئے آئے محمد کے پاس لہو کر دیا لوگوں نے میرا ہے میں حسب عادت کہہ گیا اور حسب عادت بندے نہیں بولے ٹھیک ہے نا وہ حسب عادت دوڑتے ہوئے آئے محمد کے پاس وہ تو یا رسول اللہ آج بڑا ایک عجیب واقعہ ہو گیا میں علی کو مبارکباد دے رہا تھا مجمع میں سے بندہ اٹھا اس نے کہا یہ جو علی سے کہہ رہے ہو نا مبارک یہ بھول نہیں جاؤں بڑا میں پریشان ہوں بندہ میرا دیکھا وہ نہیں یار بندہ میرا دیکھا وہ نہیں بندہ میرا واقف نہیں تھا جی واقف نہیں تھا واقف ہوتا تو مجھے نہ کہتا واقف ہو تو میری طبیعت کا پتہ ہے کیا سوچ رہا تھا بتاؤ مجھے وہ پڑھنا اگر بندہ میرا واقف نہیں تھا بندہ میرا واقف نہیں تھا چلو میں مان لیتا تو ان بزرگوں کو مشکل لگ رہی ہوگی تم جوان تو اردو ادب پڑھتے ہو تمہیں کہے کی مشکل ہے بندہ میرا واقف نہیں تھا میں واقف تو میرے مزاج کا پتہ ہی نہیں میں بھول جاتا ہوں تو مطلب واقف نہیں تھا بندہ نیا تھا بڑا خوبصورت آدمی تھا کمال چہرہ تھا اس کا بندہ واقف نہیں تھا آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا ہے کو پتا تو وہ کون تھا نبی نے کہا وہ جبرائیل فرشتہ آپ کو پتا وہ کون تھا نبی نے کہا وہ جبرائیل فرشتہ تھا نہیں سرکار میں گستاخی ہو جائے گی وہ بندہ تھا نبی نے کہا وہ جبرائیل فرشتہ تھا مگر نہیں سرکار آپ ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں نا وہ جبرائیل فرشتہ نہیں نبی نے کہا فرشتہ نوری نہیں نبی نے کہا نوری ہے مگر وہ بندہ تھا وہ انسان تھا وہ فرشتہ نہیں تھا وہ نوری نہیں تھا حسین کی قسم اٹھا دینا میں نے اس بندے میں سے میری یہ بات آئے کی جب اس نے کہا وہ فرشتہ تھا وہ نوری تھا وہ انسان نہیں تھا محمد نے کہا شرم نہیں آتی ساری زندگی یہی تو سمجھاتا ہوں نور جب چاہے جہاں چاہے جس شکل میں چاہے
تمہاری عزت میں سلامت رہے. آپ جیے حسین آپ کو سلامت رہے. میں تھوڑا سا اور پڑھ لوں نا. یہ تو میں نے جگہ رہا ہوں. میں بات ہی اتنی مشکل پڑھنے کے موڈ میں ہوں, پتہ نہیں ساری نہ سونا ہے. ہاں جب آپ کو جا کے پڑھنی جس میں میرا دل ہے. ایک بات سے بھائی نے پوچھا میں پچھلے سال کے وہ منانے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب پڑھوں گا تو تب آپ کے ذہن میں آ جائے گی. کیا بھلا بات ہوئی تھی؟ چلو کوئی تو سن بھی رہا ہے میرا. ہاں محمد نے کہا یہ تو بتاتا رہا ہوں, جب چاہے جہاں چاہے جس شکل میں چاہے آ سکتا ہے. وہ جبرائیل فرشتہ تھا. مطلب وہ پھر آ سکتا ہے. کیا تسلی ہو رہی ہے نا. ہائے ہائے جو ہے وہ فرشتہ وہ پھر آ سکتا ہے. نبی نے کہا کیوں نہیں آ سکتا, نوکر ہے اپنا. حسین تمہیں آباد رکھے یار, کیا عزت دار لوگ ہو یار. حسین تمہیں آباد رکھے, کیا مہمان نواز لوگ ہو, کیا خوبصورت بول رہے ہو. نبی نے کہا نوکر ہے کیوں نہیں آ سکتا, ابھی آ جاتا ہے. نبی نے کہا جبرائیل ادھر آ. اچھا میری چونکہ گھر کی مجلس ہے, میں ذاکر بھی ہوں, نوکر بھی ہوں, بانی بھی ہوں. ایسا نہ میرے جانے کے بعد حکیم شاہ سے انہیں پڑھو. یہ شوکت صاحب نے کہا جبرائیل ادھر آ. جبرائیل اس گھر کا نوکر ہے. چونکہ فرشتوں کا استاد ہے اس لیے ان کا نوکر ہے, ورنہ ڈھیر سارے فرشتے میرے نوکر ہیں, تیرے نوکر ہیں, بھائی جان کے نوکر ہیں, ان کے نوکر ہیں, ان کے نوکر ہیں. علماء بیٹھے ہوئے خیر پور میں, آؤ پڑھ کے ابھی ساری رات میں مناظر سرے کے مبالے تک کے لیے آ گئے. اتنا بڑا اعلان کر رہا ہوں, اگر نہ کہا ہو حسنین کے نانا نے میری گردن کاٹ کے لے جانا. حسنین کے نانا نے منبر مدینہ سے فرمایا ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا. فرمایا اللہ نے ڈھیر سارے فرشتے بنائے ہیں, کچھ ہمارے نوکر ہیں, کچھ ہمارے نوکروں کے نوکر ہیں. کچھ ہمارے نوکر ہیں, کچھ ہمارے نوکروں کے نوکر ہیں. جبرائیل ادھر آ. جبرائیل انسانی شکل میں آ گیا. نبی نے کہا دیکھ یہ کہا, وہ کہا بالکل. نبی نے کہا دیکھو یہ بالکل 100%. اسی نے مجھے کہا. نبی نے کہا پھر سے پوچھ لو اس نے کیوں کہا تھا. جاؤ پوچھو, یہ جبرائیل ہے, جاؤ پوچھو. جبرائیل صاحب ذرا تھوڑا سا 2 قدم آگے. جبرائیل آگے چلے گیا. وہ کہا جی میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے ذرا تسلی کرنا چاہتا ہوں. سچی مچی آپ جبرائیل فرشتے ہیں؟ سچی مچی آپ جبرائیل فرشتے ہیں؟ مجھے عزت حسین کی قسم ہے, یہ جملے سے گپروں میں نے کہے, ہزاروں کا اجتماع مجھے اٹھ کے دعا دے رہا تھا. سچی مچی آپ جبرائیل فرشتے ہیں؟ اس نے کہا شرم نہیں آتی, محمد کہہ بھی رہا ہے پھر بھی مجھ سے محمد کہہ بھی رہے ہیں پھر بھی. واہ بھائی واہ, بسم اللہ صلوات سارے پڑھو نا مل کے. محمد کچھ نہیں, مجھے دیکھو میں ہی ہوں. ہاں یہ جو کیا تھا وہ بھی میں ہوں. ہاں محمد کہہ بھی رہے ہیں پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو.
اچھا بھائی جی بھائی، ہاں آپ نے اتنے بڑے مجمع میں مجھے کیوں کہا؟ سارے لوگ بھی تو علی کی مبارکباد دے رہے ہیں نا، آپ نے اتنے بڑے پنڈال میں مجھے کہہ دیا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا بھول نہیں جانا، اس نے کہا اس کی وجہ سرکار کا یمن کا ہے بھائی جان، یہ چوتھا مصرع نہ کہتا میں نہ 15 منٹ کی یہ بات کرتا نہ یہ 4 مصرے پڑھتا۔ اس چوتھے مصرے میں ایک ایسا مزہ لیا میں نے خود، کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جب میں اپنے آپ کو داد دیتا ہوں۔ اور یہ خوشی کا شعراء بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان تشریف فرمائیں، باقی کہنے والے لوگ بیٹھے ہو، یہ شاعر کی زندگی میں کبھی سالوں میں کوئی ایک دن آتا ہے۔ حسین گواہ ہے، صفی کے ممبر پر باوجود پڑھا ہوں، شیرہ نماز پڑھ کے تمہارے دربار میں آیا ہوں میں۔ یہ چوتھا مصرع وہ ہے جس میں میں نے اپنے آپ سے کہا جیتے رہو۔ مصرع سنیے گا کس کلاس کا ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا اتنے بڑے مجمع میں آپ نے مجھے کیوں کہا یہ بھول نہ جانا؟ جبرائیل نے کہا مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن، دیکھیے بھائی تھکنا نہیں ذرا بھی، مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، بسم اللہ، مجھے وہ لوگ نظر سلوات پڑھیے۔ میں قصیدے والے منظور کی تلاش میں ہوں، آپ مصائب والا منظور ہے۔ چلو جو بھی منظور ہے ہمیں منظور ہے۔ اجازت ہوں گے بھائی جان کہہ رہے ہیں جو آپ کو منظور ہوں ہمیں بھی منظور۔ نوکری اچھا ٹھیک ہے، ہاں سلامت رہیے، آباد رہیے۔ پھر وہ وکیل شاہ جی آ گئے، پھر میں بول گیا بھلا کیا بات تھی؟ ہاں مجھے وہ لوگ بڑی مہربانی، مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن چوتھے مصرے پہ میں اس مجلس میں 7-8 سال سے 23 سفر کی نوکری میں دے رہا ہوں، زندگی میں پہلی بار مانگ رہا ہوں اپنی مرضی سے، تم ہمیشہ ناز اور دعا دیتے رہے ہو، میں چوتھے مصرے پہ مانگ رہا ہوں میرا حق ملے تو ضرور بولنا، دل نہ دکھی ہو جائے، وہ بات جس پہ میں اپنے آپ کو داد دے چکا ہوں۔ اس نے کہا مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن دغا کریں گے محمد کے جانشین کے ساتھ، اور جناب نے جو کہا ہے وہ بھول جائیں گے، مجھے جناب پہ شک ہے بڑے یقین کے ساتھ۔ مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ارے آئیے بھائی جناب پڑھنے والے 4-5 شعر ہیں اور شعروں کا شعر ہے جناب نوید عاشق صاحب، کسی کے حصے میں آتا ہے عاشق کی نوید ہاں مولانا سلام کرتے، بہت خوبصورت کلام آپ کو سنائیں گے، قصیدے کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، بس میں وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں جس پہ آج میرا دل ہے۔ آپ کے حصے کی نوکری تھی ہی میں، اب میں اپنے حصے کا پڑھوں، وہ جو مجھے بہت پسند ہے، جس کے لیے میں پر تول کے آئے ہوئے ضرور پڑھتا ہوں۔ خالق کے ماننے کو مسلمان چاہیے، ہو گئی داد، آدھے گھنٹے سے مسلسل بول رہے ہو، آپ کو بولے گرا نہیں ہوگا، لیکن حق کا دربار ہے، حق والوں کے دربار میں حق رکھنا حق نہیں ہے، میرا حق بنے تو ضرور بولو گے، نہ بنے تو پھر یاد ہی آئے۔ خالق کے ماننے کو مسلمان سے، ختم الرسول کو صاحب ایمان سے، خالق کے ماننے کو مسلمان چاہیے، خالق کے ماننے کو مسلمان چاہیے، لیکن میں مشورہ بھی برا نہیں ہوتا، جو نہ سمجھے وہ ساتھ والے سے پوچھ کے بولے، خالق کے ماننے کو مسلمان چاہیے، ختم الرسول کو صاحب ایمان چاہیے، مذہب کی قید ہے نہ کوئی رنگ و نسل کی، میرے حسین کو تو بس انسان چاہیے۔
نہیں ہونی. جوانوں مذہب کی قید ہے نہ کوئی رنگ و نسل کی. تھوڑا سا ہٹو خیبر سے، تھوڑا سا ہٹو، تھوڑا سا یہ بھی سنو. مذہب کی قید ہے نہ کوئی رنگ و نسل کی. میرے حسین کو تو بس انسان چاہیے. دیکھو کتنے مہینے سال میں؟ 12. اتنے بڑے پنڈال میں 2 بندوں کو پتہ ہے اس وقت. کتنے مہینے؟ میرے امام کتنے؟ میرے امام کتنے؟ 12. ہو سکتا ہے میرے امام 13 ہوں تو مہینے 13 ہوں. مجھے عقیدہ ہی پڑھنا ہے. بولو تو ٹھیک ہے، نہ بولو تو ٹھیک ہے. اب اس بندے کا اسلام جو اس بات کو ہو سکتا ہے میرے امام 13 ہوتے تو مہینے 13 ہو سکتا ہے میرے امام 11 ہوتے تو مہینے 11 ہوتے. گھڑی میں دیکھیں آپ کتنے. شاباش. دیکھ لیتا گھڑی میں، اکیل پیچھے بیٹھے ہوئے گھڑی نہیں دیکھنے دے. ہاں ہو سکتا ہے میرے امام 11 ہوتے تو مہینے 11 ہوتے. کبھی زندگی شعبان میں یہاں آئی. کسی جلسے میں تو ضرور بتاؤں گا کون سا مہینہ کس امام کے صدقے میں موجود ہے. ضرور بتاؤں گا، کبھی تم یاد کرو گے کون سا مہینہ کس معصوم کی اس وقت ہے. بہرحال اگر انسانی سماج اور مسلمانی معاشرے کے حوالے سے تم بانٹ لو تو سال میں ایک مہینہ خالصتاً اللہ کا ہے، ایک خالصتاً حسین کا ہے. ایک بھائی توجہ چاہوں گا. اللہ والا مہینہ رمضان کہلاتا ہے، حسین والا مہینہ محرم کہلاتا ہے. وہ بھی بندگی والا مہینہ، یہ بھی بندگی والا مہینہ. وہ بھی عبادت والا مہینہ، یہ بھی عبادت والا مہینہ. وہ بھی نیکی والا مہینہ، یہ بھی نیکی والا مہینہ. وہ بھی ثواب والا مہینہ، یہ بھی ثواب والا مہینہ. انداز دونوں کے مختلف ہے. ایک اللہ کا مہینہ ہے، ایک حسین کا مہینہ ہے. اس کے مہینے میں بھی عبادت ہوتی ہے، اس کے مہینے میں بھی عبادت ہوتی ہے. دونوں کا انداز اپنا اپنا ہے. اس کے مہینے میں بھوکا رہنا ثواب ہے، اس کے مہینے میں لنگر کھانا ثواب ہے. اس کے مہینے میں لنگر کھانا ثواب، اس کے مہینے میں نہ کھانا عبادت، اس کے مہینے میں کھانا عبادت. وہ بھوکا رکھ کے عبادت کراتا ہے، یہ روٹی دے کے عبادت کراتا ہے. وہ بھوکا رکھ کے عبادت کراتا ہے، یہ روٹی دے کے عبادت کراتا ہے. نبی بھائی جان میں اتنے بڑے حلالی اجتماع میں عقیل شاہ جی کے ہاں آج اس سجی ہوئی جنت میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، جب تک جتنی جس کی زندگی ہے اگر اسے یہ جملہ بھول جائے وہ کہے شوکت حسین کا ذاکری نہیں، شاعری نہیں. اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اس کے مہینے میں بھوکا رہنا ثواب ہے، اس کے مہینے میں لنگر کھانا ثواب ہے. وہ بھوکا رکھ کے عبادت کراتا ہے، یہ روٹی دے کے عبادت کراتا ہے. دونوں میں چھوٹا سا ایک فرق ہے، وہ بے نیاز کا مہینہ ہے، یہ نیاز مند کا نہیں. وہ بے نیاز کا مہینہ ہے، یہ نیاز مند کا مہینہ ہے. اچھا اس کے مہینے سے پہلے اس کے گھر سجایا جاتا ہے. اس کے مہینے سے پہلے اس کے گھر سجائے جاتے ہیں. رمضان سے پہلے مسجدوں کی تعمیر و آرائش ہوتی ہے. محرم سے پہلے بارگاہوں کی تزئین ہوتی ہے. اور ایک جملہ میں اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہر سننے والے تک کے لیے، جہاں جہاں تک میری آواز جائے، میں آج اپنے گھر میں کھڑے ہو کے، عقیل شاہ جی کے یہاں کھڑے ہو کے، خیر پور میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، میری جب تک زندگی ہے یہ چیلنج میرا فضا میں موجود ہے. جس دن میرے چیلنج کا جواب جس مولوی کو مل جائے وہ آئے، میں سر رکھ دوں گا، سر میرا کاٹ کے لے جائے. اللہ کی اس کائنات میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس میں اللہ کا گھر نہ ہو، کوئی شاعر ایسا نہیں جس میں حسین کا گھر نہ ہو. کوئی
شہر ایسا نہیں جس میں حسین کا گھر نہ ہو. یہ انداز ہے اللہ اور حسین کا اپنا اپنا. مگر آؤ ذرا اللہ والوں اور حسین والوں کو دیکھو, کتنا ظرف ہے اللہ والوں کے پاس, کتنا ظرف ہے حسین والوں کے پاس. اگر ظرف کے معاملے میں حسین والے اللہ والوں سے 1000 گنا آگے نظر نہ آئے, میں ساری زندگی پر نہیں چھوڑ دوں. آزما لیتے ہیں, 1 مہینہ اللہ کا, 1 حسین کا. تم مجھے سکھر بلا لو تب ٹھیک ہے, تم ملتان آ جاؤ تب ٹھیک ہے. اللہ کا مہینہ رمضان سب کے نصیب میں آتا ہے, عبادت والا مہینہ ہے, بندگی والا مہینہ ہے, ثواب والا مہینہ ہے. ایک سڑک طے کر لیتے ہیں, 1 کلومیٹر کے اندر اندر اللہ کے 3 گھر طے کر لیتے ہیں. 3 گھر ہیں اللہ کے, مسجد اہل سنت, مسجد اہل حدیث, مسجد اہل تشیع, سنی بریلوی حضرات, میرے اہل حدیث بھائی, شیعہ بھائی. 1 کلومیٹر کے اندر اندر تینوں سنے ہیں, تینوں اللہ کے گھر ہیں. اللہ کا ہر گھر قابل احترام ہے, ہر مسجد لائق سجدہ ہے. مسجد سنی کی ہو یا شیعہ کی مسجد اللہ کا گھر ہے. قطعاً کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے سنی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں, کتنے سنی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے اندازہ ہی نہیں ہے. ہاں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے, یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. یہ جو بم بلاسٹ ہوا ہے بکھر میں, یہ کوئی کرنے والا سنی نہیں ہے. ہاں, اس لیے کہ سنی تو وہ ہے جو سنت نبی پہ عمل کرے, اور سنت نبی تو ہے ماں کا احترام کرنا. تو سنی ہوتا تو اسے پتہ نہیں تھا یہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. سنی ہوتا تو اسے پتہ نہیں تھا یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. سنی نہیں ہے, شیعہ میں ایک تیسری طاقت ہے, تو نہ شیعہ ہے نہ سنی, اور شیعہ سنی میں تو لڑائی ہے ہی نہیں. حسین کی قسم ہے, حسین دونوں کا رحمت. کون سا شیعہ جو حسین کو نہیں مانتا, کون سا سنی ہے جو حسین کو نہیں مانتا. حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی سنی شیعہ سے بھی زیادہ حسین کو چاہتا ہو, کوئی سنی شیعوں سے بھی زیادہ حسین سے پیار کرتا ہو. اور یہی تو وجہ ہے, آپ دیکھیں میری صاحب کہ اللہ نے بھی فرق ہی نہیں رکھا, شین سے سنی, شین سے شیعہ. سنی شیعہ میں ایک حرف کا فاصلہ نہیں ہے, بس 3 نقطوں کی بات ہے. اللہ کے 3 مسجدیں ہیں, اللہ کے گھر ہیں سارے. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بات ضائع نہ ہو جائے, شاید میں اسی بات میں مسائل شروع کر دوں, بہت پڑھ گیا میں, میری بات نہ ضائع کر دینا. 3 گھر ہیں اللہ کے, مسجد اہل سنت بریلوی حضرات, اہل حدیث حضرات, شیعہ حضرات. لوگ روزہ کھولنے کے وقت تو عمر میں اکٹھے وہاں چلے چلتے. اللہ کے ہر گھر سے اللہ کے ہر ماننے والے کو روٹی نہیں ملتی. ابھی یہ ہوتی خیبر اور تم اس کے بول رہے ہوتے, ہاں نا. ہاں, ایسا بھی سنا کرو جو تم آگے جا کے کہہ سکو. یہیں سے سن کے یہیں سے چلے جانا, بڑا پڑھا شوقت صاحب نے کیا پڑھا, پتہ نہیں پڑھا, یہ نہیں سنو. ایسا سنو کہ گھر جا کے بات کر سکو, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, جاب پہ, جہاں کام کرتے ہو وہاں جا کے بات کر سکو. ایسا بھی سنو. ہاں, 3 گھر ہیں اللہ کے, روزہ کھلنے کا وقت ہو جائے دیکھ لینا. سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, سارے قرآن پڑھنے والے, سارے محمد رسول اللہ پڑھنے والے, سارے مسلمان, سارے محمد کو ماننے والے, سارے قرآن کو ماننے والے, سارے روزہ, سارے عبادت گزار, سارے شاکردار, سارے ظاہراً متقی اور مومن. مگر اللہ کے ہر گھر سے ہر ماننے والے کو روٹی نہیں ملتی. یہ یہاں روزہ نہیں کھولتا, یہ یہاں روزہ نہیں کھولتا. سنی بریلوی اہل حدیث کے یہاں جاتا, اہل حدیث شیعہ کے یہاں جاتا, شیعہ سنی کے یہاں جاتا. اللہ کے ہر ماننے والوں کو اللہ کے ہر گھر سے, اللہ کے ہر ماننے والے کو اللہ کے ہر گھر سے روٹی نہیں ملتی. یہ تو محرم سے آج 23 سفر ہو گئی, 1 مہینہ 23 دن ہو گئے, حسین کی بارگاہیں کھلی ہوئی ہیں. شیعہ کھا رہا ہے, سنی کھا رہا ہے, مسلم کھا رہا ہے, ہندو کھا رہا ہے. یہ ضرف ہے حسین والا, یہ ضرف ہے حسین والا. شیعہ کھا رہا ہے, سنی کھا رہا ہے, مسلمان کھا رہا ہے, غیر مسلم کھا رہا ہے. اور میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں, خیرپور میں جہاں جہاں تک میری آواز آئے, پورے سندھ کا مجمع آیا ہوا ہے. جب تک میں جیوں میں اس دن اپنا مذہب چھوڑ دوں گا جس دن تم میری بات کو غلط ثابت کرو گے. آج کی اس مہینے سے لے کے 1 محرم سے آج تک, آج سے 8 ربیع الاول تک پورے پاکستان میں جہاں جی چاہے مجھے ایک ماتمی, ایک عزادار, ایک بانی ایسا دکھا دو جس نے کسی لنگر کرنے والے کا ہاتھ روک کے پوچھا ہو تو شیعہ ہے کہ سنی.
کریم ہے کہ حسین نے ابن سعد سے کہہ دیا جب ابن سعد نے کہا 3 دن سے کچھ کھانے پانے کچھ پینے کو ہے اب بھی اگر بیعت کر لو بیعت کوئی لفظ نہیں اب بھی اگر بیعت کر لو میں تمہیں مدینہ چھوڑوں گا فرمایا کیوں اس نے کہا کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو بس ایسی یاد آ گئی لبوں پہ آ گئی حق تو نہیں رہے نا چلا آ گیا حسین کو حسین فرماتے یہ بندہ شیر اس کو آپ کیا ہے قطعاً مشکل بات نہیں تھی یہ بندش رزق کو آپ کیا ہے یہ سب تو زیر فلک رہا یہ بندش رزق کو آپ کیا ہے یہ سب تو زیر فلک رہا ہے میری حکومت کا دائرہ تو سریر وحدت تلک رہا ہے معافی چاہوں گا میں جسے سریر وحدت مشکل لگا ہے وہ مجھے معاف کر دے گا حسین بس میں بات آخری کر رہا ہوں بھائی نوید آگے بس احترام ہی مانے ہیں انہیں نمبر دیتا ہوں حسین فرماتا یہ بندش رزق کو آپ کیا ہے یہ سب تو زیر فلک رہا ہے میری حکومت کا دائرہ تو سریر وحدت تلک رہا ہے مجھے ڈرانے لگا ہے تو بھی تیرا مقدر بھٹک رہا ہے میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے علی کا فرماتا تمہارے سر کی پیشاب کیا ہے میں عرش اعظم کا سر جھکا لوں اتنا بڑا پنڈال ہے آج کا حسین کی عزت کی قسم اس مصرے پہ تم میں سے 5 بندے بھی بولے مجھے قیمت مل جائے گی اور میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں میں نے خون میں کرم ڈبو کہ یہ بیعت کا مصرع کہا ہے اگر تم سمجھ لو تو بھائی جان توجہ کیجیے گا علی کلال فرماتا تمہارے سر کی پیشاب کیا ہے میں عرش اعظم کا سر جھکا لوں حقیر بندوں کا تذکرہ کیا خدا کو چاہوں یہی بولا جس کے پاس عقیدہ ہے وہ سال پہلے تمہیں ذہن میں رکھے ایک ناز کیا حسین نے تم کتنے عظیم ہو کہ 1400 سال پہلے حسین کی معصوم سوچ میں موجود تھے تم عصمت کی سوچ میں موجود تھے 1400 سال پہلے تمہیں ذہن میں رکھے ایک ناز کیا علی کلال نے حسین فرماتا یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہے گی دنیا میں رنگ میرے جاگنا 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 ممبر میں چھوڑنے کو ہوں علی کلال فرماتا یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہے گی دنیا میں رنگ میرے حسین نے اپنے رنگ کا اعلان کیا ہے جو موت میں بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھے گا باقیوں کی مرضی علی کلال فرماتا یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے جاگنا 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 یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں لوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے میں ظلم کو صبر سے کچل دوں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں میں ظلم کو مصرع مشکل نہیں ہے تم گھبرا گئے ہو میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے ایک آیت پڑھوں گا ایک حدیث پڑھوں گا ایک بیت کے مصرے میں آیت کا ترجمہ ایک میں حدیث کا ترجمہ سمجھنا تو نے خود ہے علی کا نام فرماتا ہے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے حسین فرماتا ہے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے علی کا نام فرماتا ہے میرے عدو کو خدا کے گھر میں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جب موت آئی یزید ہوگا میرا آزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید جو موت آئی یزید ہوگا میرا آزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا ایک بات بھائی مجھے کہی تھی میں نے آج دل کی ایک بات کرنے کا دل ہے
اگر دل والی اجازت دیں میں دل کی کروں. بس اسی پہ چھوڑ دیں. وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے. بس یہی بات سمجھ لو, اسی پہ چھوڑو. وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے, ثنا سوار ہے, عالم پہ راج رکھتا ہے. وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے, ثنا سوار ہے, عالم پہ راج رکھتا ہے. ثنا سوار ہے, عالم پہ راج رکھتا ہے. بس ایک مانگنے والے کو ساتھ بخش دیے. حسین بھی تو خدا سا مزاج رکھتا ہے. میرا یہ مدعا نہیں, بول پڑے ہو تمہارا شکریہ, منزل میری یہ نہیں. یہ بات سمجھ لو, اسی بھی ممبر چھوڑ دے. بس پہلے سے ہی نوکری ہو گئی, راضی رہنا. حسین تمہیں سلامت رکھے, جب تک زندگی ہے یہ نوکری ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کہا ہی جاتا ہے, بھائی جان آپ کی اجازت سے بات بھائی جان آپ بھی دعا کریں گے. کہا ہی جاتا ہے کہ جو شام سے آ کے 7 بجے لے گیا اس کا نام کھڑا ہے. ذاکرین پڑھتے ہیں, میں نے سنا ہے. میں معافی چاہوں گا, میں اللہ کی اس کائنات میں سب سے چھوٹا تھا. میں ہر ذاکر سے معافی مانگتا ہوں. جملہ نہیں, راہب کوئی نام نہیں. بس اسی کو چھوڑ دینا. راہب کوئی نام نہیں. راہب اسٹیٹس ہے. راہب عہدہ ہے. راہب سیٹ ہے. راہب منصب ہے. پریشان کر دیا نا میں نے. تب تم یوں سمجھ لو, پیش نماز کوئی نام نہیں ہے. شاعر کوئی نام نہیں ہے. ذاکر کوئی نام نہیں ہے. مولانا کوئی نام نہیں ہے. علامہ کوئی نام نہیں ہے. نام ہے نسیم عباس رضوی, علامہ منصب ہے. نام ہے نبی عاشقی, ذاکر منصب ہے. نام ہے شوکت شوکت, شاعر منصب ہے. نام ہے منظور صاحب, مولانا منصب ہے. ٹھیک ہے, نام نہیں ہے. بالکل ایسے پیش نماز کوئی نام نہیں ہے. نام کچھ اور. راہب منصب ہے, نام نہیں. رہبانیت عیسائیت کی جز ہے. چلو بولو نہیں, یہ بتاؤ یہ پڑھنے کے لیے کہاں چل رہے ہیں؟ جو بات پڑھ رہا ہوں اسے کہاں پڑھا رہا ہوں؟ عیسائیت کی جز ہے. عیسائی مذہب میں جو بندہ شادی نہ کرے اور اپنی زندگی مذہب کے نام کر دے اسے کہتے ہیں راہب. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ, بہت مہربانی. بات آپ کی بھائی. عیسائی مذہب میں جو بندہ شادی نہ کرے اور اپنی زندگی مذہب کے نام کر دے, مرد ہو تو راہب, عورت ہو تو راہب. اب کہا جاتا ہے کہ شام سے آیا راہب تھا اور حسین سے بیٹے لے گیا. اگر وہ راہب تھا تو وہ آیا کیوں بیٹے لے گیا؟ مرضی ہے. بہت شکریہ. بارہ جتنے بولے ان کا شکریہ. بھائی جان اگر وہ تھا ہی دیکھو بھائی راہب, جب تھا ہی غیر شادی شدہ, جب وہ تھا ہی غیر شادی شدہ, بیٹے میرے راہب ہو گئے. راہب نہیں تھا, چونکہ عیسائی تھا اور رہبانیت عیسائیت کی جز ہے, اس لیے غلط فہمی کرو. اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے اسے راہب. یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ اس میں کوئی پریشانی نہیں؟ چلو اب اس سے آگے چلتے. اللہ نہ کرے, یا مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے کوئی تکلیف ہو جائے, اللہ نہ کرے, کتنی پین ہو جاتی ہے مجھے, اللہ نہ کرے. عقل کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ کہ آپ میں سے کوئی اتنا پیار کرنے والے بیٹھے ہیں, مجھے سکھر یا خیر پور فوراً لے جاؤ گے یا فوراً کراچی لے جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس؟ بولو, سکھر خیر پور لے جاؤ گے نا. خدا نہ خواستہ سکھر یا خیر پور کے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا جناب میرے بس سے باہر ہے, آپ انہیں کراچی لے جاؤ, پھر آپ مجھے کراچی لے جاؤ. یعنی عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قریب سے علاج نہ ملے تو دور جاتے ہیں. بھائی دیکھ لیں, آپ کیا رہے سمجھ رہے ہیں, آپ کیا رہے سمجھ رہے ہیں. بات تو میری انہوں نے ضائع کر دی ہے نا. عقل
بندہ دور جاتا ہے۔ اچھا چلو یوں کر لیتے ہیں کہ بھرے مجمع میں مجھے یہ خبر ہو کہ بھائی منظور ڈاکٹر بھی ہیں، اور الحمدللہ میری اچھی بری سلام دعا ہے، میں ان کے عزیزوں میں شمار ہوتا ہوں۔ اب پڑھتے پڑھتے میں تکلیف ہو جائے اور یہ پتہ ہو کہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں ذاکر کے ساتھ ساتھ، تو میں یہی کہوں گا نا منظور صاحب سے قبلہ میرا علاج کیجیے۔ اگر وہ کہتے ہیں یار شوکت میری بس سے باہر ہے، پھر میں کسی غیر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ اگر واقف سے علاج نہ ملے، بڑی مہربانی، یہ سندھ والا احسان ہے تمہارا مجھے، حسین کی قسم ہے اب تک اپنی مرضی سے بولے اور یہ میری مرضی سے، یہ احسان ہے مجھے۔ اگر قریب سے دوا نہ ملے تو دور جاتے ہیں، اگر واقف سے علاج نہ ملے پھر غیر کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ عیسائی تھا، مدینے آیا، بولو نہ بولو میں یہی چھوڑ رہا ہوں، عیسائی تھا، مدینے آیا، حسین نے اسے بیٹے دے دیے، مجھے اس پہ نہیں بات، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جس کا امتی تھا اس نے اس سے مانگے تو ہوں گے نا؟ تم گھبرا گئے ہو، جس کا امتی تھا، جس کا کلمہ پڑھتا تھا، پوچھو اردو جاننے والوں سے، کوئی کسی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی لیے کہ اس کا کام ہو جائے؟ ایسے تو کوئی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا نا، جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس نے اس سے مانگے تو ہوں گے۔ جب عیسیٰ نے نہ دیے آیا مدینے، اور جب مدینے آیا پھر کس نے دیے؟ حسین نے۔ حسین کون ہے؟ علی کا بیٹا۔ حسین کون ہے؟ علی کا بیٹا۔ عقیل بادشاہ جی اس جملے پہ دعا کر دیجیے گا، ان لوگوں میں سے 2-4% بھی یہ جملہ سمجھے تو میں راضی ہوں۔ حسین کون ہے؟ علی کا بیٹا۔ اس عیسائی نے عیسیٰ سے مانگے ہوں گے، عیسیٰ نے نہ دیے، وہ آ گیا مدینے، مدینے آیا حسین نے دے دیے۔ عیسائی مذہب میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب مولوی مجھے مشرک کہے، کافر کہے، غالی کہے، جو اس کی مرضی آئے کہے، میں برسر ممبر کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جسے اللہ کا بیٹا نہ دے سکے اسے علی کا بیٹا دیا کرتا ہے۔ پسند نہیں آئی ہے، نعرہ تمہارا بتا ہے جسے اللہ کا بیٹا نہ دے سکے اسے علی کا بیٹا دیا کرتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ گلی سے گزر رہے تھے سیدہ کے راستے، یہ روتا ہوا رہا تھا دربار محمدی سے، نگاہیں پڑی سرکار حسین کی، سرکار حسن کی طرف دیکھ کے فرماتے بھیا نانا کے دربار سے روتا ہوا آ رہا ہے، ہنسانا تم؟ اس کا وجہ بہت شکریہ بھیا، نانے کے دربار سے روتا ہوا آ رہا ہے، ہنسانا تم؟ حسن مسکرا کے فرماتے جو تیرے جی میں آئی وہ کر، اس پوری کائنات میں دو ہی تو بے نیاز ہیں، یا وہ بے نیاز ہے یا تو بے نیاز ہے یا تو بے نیاز ہے۔ قریب آئے حسین، خیریت؟ دربار رسول سے روتا ہوں تمہارا، کہتا بچے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میری مرضی رو نہ رو۔ اللہ اکبر، زندگی قربان کر دوں حسین تیرے اس جواب پہ، جلال آ گیا علی جلال کو۔ فرماتے جب تقدیر ہی راستے سے ہٹ گئی پھر تو روئے گا نا۔ ہائے 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 ہائے، جب تقدیر ہی راستے سے ہٹ گئی۔ دیکھیے مہربانی کرنا، سارے بولنا، احسان فرمانا۔ گن کے 3 یا 4 منٹ مجھے اور آپ کے لینے ہیں، جب تقدیر ہی راستے سے ہٹ گئی پھر تو روئے گا نا۔ کہتا کیا مطلب، کون ہے آپ؟ حسین مسکرا کے فرماتا مجھے دیکھ، میں محمد کا ناصر، علی کا لاڈلا، سیدہ کا بیٹا، میں حسین، یہ میرے بھیا حسن۔ روتا کیوں ہے؟ رونے کی وجہ بتا۔ ہمارے گھر میں جو سب سے سستا کھلونا ہے اسے مقدر کہتے ہیں۔ اردو سننے والے بیٹھے ہوئے یار، ہمارے گھر میں جو سب سے سستا کھلونا ہے، کھیلتے تو جبرائیل سے بھی رہے ہیں نا، اس لیے سب سے سستا کھلونا مقدر ہے۔ ہمارے گھر میں جو سب سے سستا کھلونا ہے اسے مقدر کہتے ہیں۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہتا جی دربار محمدی میں گیا تھا، یہ ٹیپ بند ہو گیا، دربار محمدی میں گیا تھا اور آپ دینے کے لیے ان کا تیری قسمت میں نہیں، رونا تو کیا کر، اسے محمد نہ کر دے اسے کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بھی بولنے والی بات نہیں، اسے محمد نہ کر دے اسے کہاں سے ملتی ہے؟ بے نیازی سے علی جلال نے کہا اکیلا گیا تھا کسی کو لے گیا تھا؟ کہتا کہ اکیلے گئے ہوں، تو میں پھر اپنی غلطی پر ہو رہا ہے نا، پھر اپنی غلطی پر۔ کہتے کیا مطلب؟
تھے؟ تو اتنے بڑے دربار میں وکیل کے بغیر چلا گیا، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ غلطی کیا ہے؟ آپ بات کہتے جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، شہر میں پہلی بار آیا ہوں، کسی سے سلام دعا نہیں، کوئی شناسائی نہیں، جیب میں پیسے نہیں، وکیل کرنے کی ہمت نہیں، محنتانہ دینے کی ضرورت نہیں، جیب میں پیسے نہیں، وکیل کرنے کی ہمت نہیں، محنتانہ دے نہیں سکتا، سلام دعا ہے نہیں کسی سے، شناسائی ہے نہیں کسی سے، میں کسے لے جاتا میرا واقف ہی کوئی نہیں، میں کسے لے جاتا میرا واقف ہی کوئی نہیں۔ اب اس جملے کا تعلق میری سخنوری سے نہیں، ذاکری سے نہیں، شاعری سے نہیں، تمہارے عقیدے سے ہے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ تعلیق کر جائے اسی کو بولنا واجب ہوگا، میں کسے لے جاتا کوئی واقف ہی نہیں۔ طلب پہ اٹھا حسین، اس کی گواہی میں ہاتھ رکھ کے فرماتے چل میرے ساتھ، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے۔ تم جیو سکھی رہو، حیدری جیو، تم سلامت چل میرے ساتھ، علی 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 علی، سارے بولو، بہت بہت علی 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 علی۔ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے۔ چل میرے ساتھ، اسے ساتھ لیا، دربار محمدی کے در پہ آیا، بھائی نبی چھوٹا بھائی سمجھ کے دعا کیجیے گا اس جملے، حسین در پہ آئے، عزت حسین کی قسم ہے، نہ لکھا ہوا علامہ مجلسی نے، ساری زندگی نہ سننا مجھے۔ حسین مسجد کے در پہ آئے، رسول ممبر سے احترام پوچھا، تو میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا وہ تو بولے، رسول ممبر سے احترام پوچھے، ہر وہ بندہ جس سے ناز ہے جو اردو آتی ہے سر اٹھائے، میرا جملہ سنے۔ مسجد کے در پہ آئے، حسین پوچھتے دیکھا نا نانا کو، دونوں ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا، نانا نانا، آپ کی زندگی ہو، نانا نانا، اٹھنا نہیں، اور میں حسین میں کو پہلی بار اٹھ رہا ہوں، میں تو ہمیشہ تجھے اپنی بذت کی بذت سمجھ کے تیرے احترام رکھتا ہوں، مشکل پڑ گیا ہوں، ہمیشہ تجھے اپنی چوس کی چوس سمجھ کے تیرے احترام کرتا ہوں، پہلی بار اٹھا ہوں، فرمایا مگر میں اس حیثیت سے آیا نہیں، حسین بن کے نہیں آیا، نواسہ بن کے نہیں آیا، میں وکیل ہوں، آپ قاضی ہیں، دربار عدالت ہے، یہ بے اولاد مدعی ہے، عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ قاضی بیٹھا رہے، بیٹھے کوئی ادب سننے والے لوگ، عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ قاضی بیٹھا رہے۔ حسین کیسا مقدمہ، کیسا مدعی، کیسی وکالت، یہ شام سے آیا ہے، بے اولاد ہے، آپ نے اسے خالی کیوں بھیج دیا؟ حسین مجبوری ہے، میں نے لوگ پہ دیکھا اس کی قسمت میں اولاد ہے نہیں، ہاتھ باندھ کے کہا معاف کیجیے گا، وکیل کا کام ہی بحث کرنا ہے، جس کی قسمت میں اولاد ہوتی ہے شام سے یہاں کیا لینے آتا، ابھی نہیں بول سکے تم، جس کی قسمت میں اولاد ہوتی ہے شام سے یہاں کیا لینے آتا۔ محمد فرماتے حسین تیری دلیلیں بڑی ہیں مگر مجبوری ہے، لوح محفوظ بھی محو اس بات بھی، دو لوہے ہیں، ایک لوح محفوظ ہے، ایک محو اس بات کی، محفوظ وہ ہے جس کا فیصلہ محفوظ رہتا ہے، محو سخت وہ ہے جس کا فیصلہ کبھی محو ہوتا ہے کبھی سخت ہوتا ہے، کبھی لکھا جاتا ہے کبھی مٹایا جاتا ہے، کبھی کمبر کے گہنے پہ لکھ دیا، کبھی سلمان کے گہنے پہ لکھ دیا، کبھی فضا کے گہنے، کبھی بہلول کے گہنے پہ لکھ دیا، کبھی بلال کے گہنے پہ لکھ دیا۔ محمد فرماتے حسین لوح محفوظ بھی محو اس بات بھی، کوئی دونوں کی کیا ترجمانی کرے، کاتبان مقدر کی تحریر ہے بے پسر یہ پسر زندگانی کرے، جاگنا مسکرا کر وکیل امین نے کہا قاضی محترم مہربانی کرے، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی کرے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرمان پہ اتنے سارے من لکھے بندے بیٹھے ہو، تو میں سے شاید کسی نے کوٹ دیکھا سنا پڑھا نہ ہو، عدالت نے دیکھی بھی ہے، تم نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، عدالت میں وکیل کے پاس آخری راستہ ہے ریفرنس کوٹ کرنا۔ رکھو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ قرآن پوچھو، پڑھے لکھے لوگوں سے، قاضی کسی فیصلے پہ نہ پہنچ پا رہا، وکیل کے پاس آخری راستہ ہے۔ آج 2002 میں مقدمہ کوئی عدالت میں ہے، قاضی کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہا، وکیل کے پاس آخری راستہ 1996 کا ایک مقدمہ لے آئے، جناب یہی عدالت تھی، یہی دربار تھا،
ایسا مدعی تھا، سرکار اسی مصیبت ہے، یہ ماحول تھا، سرکار نے یہ فیصلہ کیا تھا. اسے کہتے ہیں ریفرنس کوڈ کرنا. ریفرنس کوڈ کرنا، ریفرنس کوڈ کرنا. اللہ کرے اب کوئی ایسا نہ ہو جو نہ بولے. ریفرنس کوڈ کرنا. اب حسین نے ریفرنس کوڈ کیے. علی کا لال فرماتا یا یہاں کی روایت سے ثابت کرے، یا یہاں کی روایت سے ثابت کرے کہیں دامن سوالی گیا ہے کبھی؟ کیا خطا ہے کہ جائے یہ روتا ہوا کوئی پہلے بھی خالی گیا؟ دستوری نہیں صدارت تھا. اس عدالت سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. یہ کیوں جائے؟ لیا حسین تیری دلیل بہت بڑی ہے مگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں. آخری 6 مصرے اور یا لیا بہت راضی ہوں میں، تم راضی رہے مگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں. جب کہنا اولاد نہیں، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. مرضی تمہاری. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. چلو اسے آسان کرتا ہوں، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. سرخی آ گئی حسین کے رخ انور. کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں؟ کہا نہیں. کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں تو آپ بھی سن لیں. عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی سن لیں. عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ رہے ہیں. حسین کیا کہہ دوں؟ دیکھوں گا میں کس کس کا حسینیت پہ کیا عقیدہ ہے. آج لاکھوں کے اس اجتماع میں کون حسین کو کیا مانتا ہے میں اسی مصرے پہ فیصلہ دوں گا. میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں اور کس کے عقیدے میں کتنا ظرف اور کتنی گنجائش ہے. علی کا لال فرماتا ہے آپ بھی سن لیں. عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ دے اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. اس کے آنسو گوارا نہیں ہے مجھے، اس کی قسمت جگانے پہ میں تل گیا. حسین فرماتے ہیں اس کے آنسو گوارا نہیں ہے مجھے، اس کی قسمت جگانے پہ میں تل گیا. اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشین، اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا. اس کی تقدیر میں ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ میں کہا تھا. دیکھوں گا اس کے عقیدے میں کتنی گنجائش ہے. بس ختم. محمد فرماتے ہیں حسین پھر اللہ سے بہت کہو. آسمان کی طرف دیکھا نکلا اللہ فرماتے تیری جارے مقرب سمجھنے لگا شہر تاریخ کا ہر قبیلہ ہمیں. قدرت کاملہ تیرا احسان ہے تو نے بخشی صفات جمیلہ ہمیں. اس کی ویران جھولی کو آباد کر خود بنایا ہے قربت کا ہیلا ہمیں. اگر یہاں سے میں جائے یہ روتا ہوا پھر بناتا نا خالق وسیلہ. علی کلال فرماتا میرے اللہ اگر تیرے خزانے میں گنجائش نہیں بنتی نا اسے اولاد دینے تو پھر علی کلال کا ساتھ کاروبار کر. واہ بھائی واہ. آتمور میں تجارت کر رہا اگر نہیں بنتی نا گنجائش میں فضائل سر کی چھوڑا حکم کرتی ہے بھائی پہلے دو جملے مسائل سے. حسین کہتے ہیں آتمور میں کاروبار کر رہتے ہیں میرا تجھ پہ جو حق ہے اسی کی قسم میرے حق سے اسے دولت شاطر تبادلہ کرتے ہیں. تیری خاطر میں اولاد دوں گا کبھی میری خاطر اسے. مسائل نہیں پڑھنے میں زیادہ بھائی مسائل سنائیں گے. ایک حکم کیا چاہتا ہے آتے ہوئے ایک مضمون کے لیے اس کا کچھ حصہ اپنے میرے بڑے بھائی سرکار علامہ منظور صاحب سے سنا جو اس طرح گیا اس کا یہ ٹکڑا میں پڑھوں. وہ جملے حسین کی اس بیٹی کے بارے میں 1400 سال گزر گئے جس کے کانوں کا لہو. اچھا کمال لوگ ہو جاتا. میں سمجھ رہا تھا تھکے ہوئے بندے مسائل میں پڑھا ابھی کچھ پڑھا نہیں میں نے. اللہ اکبر یار سننے والوں تمہیں سلام ہے. تم بنے ہی حسین کو رونے کے لیے تمہاری آنکھوں کا کیا ہے. بھائی جان کا حکم ہے بھائی یاد ہے آپ لوگوں کی تعمیر کروں میں پوری شہادت نہیں کروں گا
وکیل بھائی جان نے جاتے ہیں مکان سے نکلتے ہوئے حکمن کہا ہے بیوی کے مسائل ضرور سنا. 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ہوئی. اللہ کرے میں پوری دعائیں مانگو. جو بندہ کہتا نا میری دعا قبول نہیں ہوتی، جس کی دعائیں رکی ہوئی اب دعا ضرور ہوتی. جی میں اللہ کرے کبھی نہ حسین تیری بیٹیوں کے بارے سلام. میں نے کہا 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے پوری ہیں. یہ اپنے اپنے زمانے کی بطول میں پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، تیسری 4 سال کی. میں کو مشاہد خان تو نہیں، میں تو نہ کروں مشاہد خان ہوتا. جی حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 2 جملے پڑھنے. پہلی 18 سال کی، میری بہنوں کے ساتھ سلامت رہیں. اللہ اکبر کیا استقبال ہے مسائل کا. دوسری 7 سال کی، تیسری 4 سال. 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار میں بڑھ گئی ہے. غالب منظور صاحب غالب محمد سرکار نے اپنے مسائل کے لیے چنا ہے. آپ کو مہر لگائی ہے سرکار نے آپ کی زبان پہ. غالب محمد اور تاثیر نے سرکار شفائے کامل عطا فرمائے. میں ذاکروں سے 18-19 سال سے سن رہا ہوں. 3 گھنٹے میں پوری ہو گئی حسین کی موت. جب سے میں بھائی مریض پڑھنے لگا میں یہی سن رہا ہوں. 3 گھنٹے لگے حسین کی ماں کو پورے ہوتے ہوتے. دربار گئی بات سے آتے، آئی بات سفید سے، گئی کمر سیدھی تھی، آئی کمر چھپی تھی، گئی خود چل کے، آئی میں احمد اور فضا کا آسرا لے کے. میں معافی مانگ کے آج پورے پاکستان کے شیعوں سے زندگی میں پہلی بار سندھ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. پڑھا ہوگا کسی نے، لکھا ہوگا کسی نے، 3 گھنٹے لگے. جو میرا مطالعہ ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، 1 منٹ اب 1.5 منٹ لگا ہے حسین کی ماں کو بوڑھا ہوتے ہوتے. باپ کا لکھا ہوا پیش کیا، سامنے والے نے اتنے ٹکڑے کیے، چنتے چنتے زہرا بوڑھی ہو گئی. شرم ہی نہ. جو بندے رو لیتے ہو وہ ضرور ہو. اتنے ٹکڑے ہوئے تحریر کے، چنتے چنتے 18 سال کی زہرا بوڑھی ہو گئی. یہ پہلی بطول ہے جسے باپ کے دربار میں پڑا کر دیا. دوسری بطول کو اکبر کی جدائی میں پورا کر دیا. جی میں دوسری بطول کو اکبر کی جدائی میں پورا کر دیا. میں غیر سید ہوں، میں نوکر ہوں، میں کمی ہوں. جہاں جہاں جو سیدزادہ بیٹھا ہے، یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے. تمہیں اپنی دادی کے دکھوں کا واسطہ، تم میں سے کسی کو چوٹ لگ جائے مجھے نوکر سمجھ کے، کمی سمجھ کے معاف کر دینا. کہ ارشاد یہ جملہ میں بہت سخت پڑھنے لگا ہوں. کوئی بندہ اس مجمع میں روئے نہ رہے، اس کی مرضی. جو سیدزادہ ہے اس پہ واجب ہے ہاتھ سینے میں مارے گا. 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار میں بوڑھا کر دیا. 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا. اسے نہیں آتا مارتا وہ سر نیچے کر لے. جو بندہ ہاتھ سینے میں نہیں مار سکتا وہ سر نیچے کر لے. یہ بھی سوال ہوگا. اسے آتا مارتا وہ ضرور ہاتھ مارے. جی بیٹا میں پڑھوں. حوصلہ میں پھر پڑھوں. آرام سے، بڑی تسلی سے، بڑے جی. اچھا ہاتھ نہیں بات. جتنی دیر کہو گے اتنی دیر پڑھوں گا. 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار میں بوڑھا کر دیا. 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. میرا مطالعہ بہت تھوڑا ہے، میں نے اکیلی قید نہیں پڑھی. جو میں نے پڑھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. اجل میدان محشر میں میرے گواہ رہیے گا، میں ان سندھ والوں کے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی. اگر اکیل بادشاہ مجھے یہ
ڈر نہ ہوتا کہ مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھ کے میرے ساتھ لڑ پڑے گا, میرے بات پکڑ لے گا, پھر میں وہ پڑھتا جو مقتل کے جملے ہیں. اس لمحے کے بعد میری زندگی نہ رہے, میں عباس کے علم تلے کھڑ کر ہو کے پڑھ رہا ہوں, میں غلط پڑھوں, یہ آنکھیں نہ رہیں گے, سانس نہ رہے آج کے بعد, کوئی برداشت نہ کرے, میں معافی چاہ رہا ہوں. قرآن سر پر رکھ کے باوجود کہہ رہا ہوں, تیرے ڈر سے کہہ رہا ہوں, سوئی تھی. ورنہ شام غریبہ سے لے کے موت کی ہچکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی. یہ شہزادی آنکھیں بند کر لیتی تھی, سمجھتی تھی نیند آ گئی, آنکھیں بند کر لیتی تھی, سمجھتی تھی نیند آ گئی. یہی وقت تھا, مجھے دیکھو, مجھے آتے رہیں گے ذرا, مجھے دیکھو, یہی وقت تھا, آدھی رات کا وقت تھا, شام کا زندان تھا. اس بچی کی آنکھیں بند تھیں, اچانک بچی نے آنکھیں کھولی, پھوپھی کے قریب آئی, پھوپھی کے دامن میں ہاتھ ڈال کے پہلا جملہ کہا, یا امتی این ابی, اماں میرا باپ کہاں, یا ربی کوئی پتھر دل ہوگا جسے اب رونا نہ آئے ہو, اماں میرا باپ کہاں. بیوی نے کہا, سکینہ تیرا بابا شام کے زندان میں کہاں گیا, تیرا بابا کربلا شہید ہو گیا, بدر کربلا لے گیا, سر شام آ گیا, آپ جس بندے کو رونا نہ آئے وہ معافی مانگے حسین کی بہنوں سے. بچی نے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا, اماں تیری چادر کی قسم ہے, ابھی بابا آئے تھے, بابا نے مجھے سینے میں بابا نے مجھے گودی میں بٹھایا تھا, بابا نے میرے کانوں سے خون صاف کیا تھا, بابا نے میرے بالوں پہ بوسے دیے تھے, بابا نے کہا تھا, سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں, میرے پاس آ. حوصلہ 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 حوصلہ, دو جملے بابا نے پھر زندگی وفا کر میں کرے. بابا نے کہا تھا, سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں, میرے پاس آ جا. علی کی بیٹی نے کہا, سکینہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے, تو سچ کہتی ہے, تیرا بابا آیا ہوگا مجھے نہیں ملا, تیرا بابا آیا ہوگا مجھے نہیں ملا. بچی نے کہا, نہیں اماں مجھے بابا لا دو. اب تم میں سے کس کے گھر بیٹی نہیں ہے, کس کے گھر بہن نہیں ہے, ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ کیا کرے علی کی بیٹی. یہی وقت ہے, آدھی رات ہے, شام کا زندان ہے, یتیم بھتیجی ہے جس کے کانوں کا لہو نہیں اترا, پھوپھی کے سامنے کھڑی ہے, کہہ رہی ہے, مجھے بابا لا دو, مجھے بابا لا دو, مجھے بابا لا دو, مجھے بابا لا دو. اتنا روئی علی کی بیٹیاں. شام کا قید خانہ حسین کا خانہ بن گیا. اس حرامی کے محل میں سونے کی رونے کی آواز تھی. یہ حرام زادہ سوئے ہوا تھا, تڑپ کے اٹھا, سپاہی سے کہتا, کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا, شام میں کون روتا ہے؟ یہ سمجھاتے ہیں یہ حرامی کہتا, کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا, شام میں کون روتا ہے؟ وہی غریب رو رہے ہیں جو جب سے آئے, جس دن سے آئے رو رہے. کیوں؟ بچی کہتی, مجھے بابا لا دو. کرول بدلی سلام لا دینے. سپاہی سے کہتا, جا بچی کو معاف کر سر دے, معافی مانگوں گا میں, جو میں نے پڑھا ہے میں اپنے مطالعے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, جا معاف کر سر دے. کہنے والوں ناراض نہ ہو جانا, چھپاتا ہوں تو وہ روٹتا ہے جو پڑھتے کے لہو ہوگا, پڑھتا ہوں تو آج کم از کم 10 بندے یہ کہہ چکے ہیں, کل آپ نے سخت پڑھائے, کل آپ نے سخت پڑھائے, مجھے معاف کر دینا. میں چھپا سکتا نہیں. بطول کا بیٹا سمجھ کے اس نے بڑے پیار سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, بڑے پیار سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. میں حسین کا ذاکر ہو کے حکمت کہہ رہا ہوں, جو بندہ لفظ پہ نہ رو سکے نا, وہ صبح نماز پڑھ کے معافی مانگے حسین کی بہنوں سے. کئی بیوی آئے دل میں کوئی جرم ہو گیا, میں رو نہیں سکا. یہ غریب کا سر لے کے زندان کے در پہ آیا. علامہ قائری کہتا ہے, سر سجاد کی گود میں آ گیا, کچھ بال اس حرامی کے ہاتھ میں. آپ طرف کے فرماتے ہیں, کبھی نہ اٹھانا معلوم کر رہا, شروع کر کیوں رہا ہے؟ چھوٹا مسئلہ پڑھ رہا ہوں میں. سجاد فرماتے ہیں, کبھی نہ اٹھانا نہیں آتا تھا, مجھے بلا لیا ہوتا. یہ وہ ہے جسے ماں نے چکیاں پیس کے پڑا ہے. اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا, اس کی ماں کئی دن ماتم کرتی تھی. آخری جملہ ختم ہوگی میرے.
اسے آگے کی ایک منزل سے بندے ہوئے ہاتھوں کے بابا کے ساتھ بہن کے سینے پہ رکھا کان کے لابا کا فرمایا سکینہ آپ کے دیکھو بابا ملنے آئے اب بھائی کی اب بات کرنے کا مجھے پیچھے بڑا مسائل مجھے آتے ہی نہیں آنکھیں کھلی بچی کی بچی نے سینے پہ باپ کا سر دیکھا دائیں کی زلفیں بائیں کی دائیں چہرے پہ تماچوں کے نشان گردن پہ خنجر کے داغ باپ کی بند آنکھیں بچی نے پہلا جملہ کہا شام کے زندان میں زلزلہ آ گیا بچی نے کہا بابا بابا اپنی اپنی قسمت ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے زندگی کی آپ کو مائنی سے بچی نے کہا بابا اپنی اپنی قسمت ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے پہ سو گیا بابا آنکھیں تو کھول غریب کی آنکھیں نہیں کھلی 3 بہن کی ہے حسین کی بیٹی نے پہلا بہن کیا یا بدے منزل لذی خضب علیہ تقاب دمائے کا بابا تیری دہلی کے خون سے خضاب کس نے لگایا غریب کی آنکھیں نہیں کھلی حوصلے سے سننا بچی نے دوسرا بہن کیا یا بدے منزل لذی ہے تو منی بسے گئی سنی بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے بنایا غریب کی آنکھیں نہیں کھلی تیسرا بہن کیا بچی نے شام کے شہر میں زلزلہ آیا سنو گے بچی نے کہا یا بدے ذهب الشمر قد آتیتنی یوم العید بابا بابا جو تو نے عید والے دن لیے تھے وہ شمر لے گئے یار ابھی رونا نہیں آ رہا ابھی ماتا میں دل نہیں دے رہا بچی نے کہا بابا جو تو نے عید والے دن ماتا میرے ہاتھ میں آسمان بابا جو تو نے عید والے دن لیے تھے نا وہ شمر لے گیا غریب کی آنکھیں نہیں کھلی بچی نے بولنے کا انداز بدلا بچی نے کہا غریب بابا مظلوم بابا بے کفن بابا اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا میری پھوپھی کے پردے کے رلائے ہوئے بابا میرے دادا کے بازوؤں کے سٹائے ہوئے بابا 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 غریب بابا بے کفن بابا مظلوم بابا بابا پیاسے بابا بابا آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا نا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا بابا تیری تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں سے پوچھ شام غریبہ سے شام کے زندان تک 1100 میل کے راستے میں میں نے تیری کسی بہن سے پانی نہیں مانگا بابا میں نے تیری ماتم میرے ہاتھ مانگا جسے حسین نے ہاتھ دیا وہ ماتم کرے بابا میں نے تیری کسی بہن سے کھانا نہیں مانگا بابا مجھے اکیلے اونٹ پہ باندھا گیا میں نے شکایت نہیں کی بابا مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی بابا میرے کتے کا رنگ بدل گیا میں نے شکایت نہیں کی حوصلہ 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 لے لو سانس 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 ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ختم ہو گئی میں نے شکایت نہیں کی غریب نے آنکھیں نہیں کھولی غریب نے آنکھیں نہیں کھولی مجھے اس دربار کی عزت کی قسم ہے یہ جملہ جب میں پڑھ رہا ہوں میں نے کروڑوں آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی دیکھی ہیں اس جملے پہ ماتم کرو آنسو آ جائے تینوں دنوں کی دعا ضرور مانگنا حسین کی آنکھیں نہیں کھلی بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے اٹھا کے باپ کی داڑھی کے نیچے رکھے نیچے رکھتے کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید بچی نے کہا بابا آنکھیں کھول بچی نے کہا بابا میرے بال سفید ہو گئے اور بابا میری کمر جھک گئی اور بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی اور بابا مجھے واپس بلا لو اور بابا میں تھک گئی حوصلہ 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 آخری زیادہ سے زیادہ 1 منٹ اور اس سے بڑا مسائل مجھے کیا آئے گا اس سے زیادہ مسائل میں نہیں پڑھ سکتا 1 منٹ اور آخری جملہ دفن تک کا وعدہ تھا وہی جملہ سنو چھوڑنا ایک جملہ کہا بچی نے بچی زمین پہ گری آواز سجاد کی انا للہ اور انا الیہ کیسا غسل ہوا کسی سید زادے سے پوچھنا میں غیر سید ہوں میری اوقات سے باہر
पता नहीं कितने दिनों का पानी लिया सज्जाद ने बहन के गुस्ल के लिए। आखिरी जुमला मुझे देखो, बस आखिरी जुमला। कैसा गुस्ल हुआ मुझे नहीं पता, कैसा कफन हुआ मुझे नहीं पता। तारीख में पहली बार ये मंजर देखा, एक कैदी के हाथ में एक कैदन का जनाजा। तू नहीं समझा मेरा जुमला। एक कैदी के हाथ में कैदन का जनाजा, जिसमें दफन होना है वो भी जंजीरों में है, जिसमें दफन करना है वो भी। हाँ, ये दो कैदी तारीख में भाईजान ऐसे हैं जो जंजीरों समेत सोए हुए हैं। एक रजा का बाबा बगदाद का कैदी, एक हुसैन की 4 साल की बेटी। ये दोनों कैदी मैदान महशर में जंजीरों समेत आएंगे। इज्जत अकबर की कसम इन आंखों से पढ़ा है मैंने। सरकार बाकिर से पूछा किसी ने, मौला आपकी फूफी के जंजीर आपके बाबा ने क्यों नहीं उतारे? बाकिर ने तड़प के कहा 7 मरतबा कोशिश की मेरे बाबा ने, फिर मेरे बाबा ने मुझे कहा बाकिर जंजीर नहीं उतारते, न पानी मिला है न खाना मिला है, जंजीर जिस्म में दाखिल हो गए हैं। मैं बहन के जंजीर खोलूंगा, मेरी बहन का बदन खुल जाएगा। जंजीर माथा क्यों करता यार, जंजीर जिस्म का हिस्सा बन चुके हैं। मैं जंजीर खोलूंगा, मेरी एक बार फिर मर जाएगी। जिसने दफन करना है वो भी कैदी, जिसने दफन होना है वो भी कैदी। एक कैदी ने कैदन का जनाजा कब्र में उतारा, तावीज़ कब्र को बंद किया सज्जाद ने। मैं इस जुमले को छोड़ के जा रहा हूँ, तेरा मेरा वादा तू सुबह तक मातम करे। अगर तुझे बात समझ आ गई, सज्जाद ने बहन को उतारा, दीवारों में सर मारा, बाकी करीब आए, हाथ पकड़ के थे बाबा इतना तो शाम में गरीबा नहीं रोया, बाजार नहीं रोया, दरबार नहीं रोया, जिंदान नहीं रोया जितना आज रो रहा है। सज्जाद फरमाते यार बाकिर, तेरी फूफी सकीना ने एक सवाल पूछा है, कयामत तक जिंदगी में मैं रोता रहूंगा। बाकिर कहता है क्या पूछा है? अब फरमाते मैं तावीज़ कब्र बंद करने लगा हूँ, मेरी बहन के लब खुले हैं, मैंने कान लगाए, सकीना की आवाज आ रही थी भैया मैं कब्र में बाबा को रोना चाहती हूँ, मेहरबानी कर मुझे शाम के लोगों से पता कर दे, शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शेम